وادی سون کی ساؤتھ رینج میں واقع 5000 سال قدیم تلاجہ قلعہ اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے۔ ماہرین آثار قدیمہ کا کہنا ہے کہ تلاجہ قلعے کو زمانے کی شکست و ریگ سے بچا کر آنے والی نسلوں کے لیے تاریخ کا ایک روشن باب محفوظ کیا جا سکتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا حکومت ایسا کر پائے گی؟ وادی سون میں واقع ساؤتھ رینج بنیادی طور پر کم اوسط کی اونچائی والے پہاڑوں کا سلسلہ ہے، جو کہ دریائے سندھ کی وادی اور دریائے جہلم کے درمیان واقع ہے۔ تاریخی اعتبار سے یہ علاقہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ البیرونی نے اسی علاقے میں نندنا کے قریب زمین کی پیمائش کا تجربہ کیا تھا۔ یہاں موجود کئی قدیم معبد مختلف اقوام کے لیے مذہبی اہمیت کے حامل ہیں، جن میں بدھ مت کے اسٹوپا، ہندوؤں کا کٹاسرات مندر اور دیگر اہم جگہیں شامل ہیں۔ وادی سون میں موجود بے شمار تاریخی اہمیت کے حامل مقامات میں سے ایک تلاجہ فورٹ یا قلعہ تلاجہ ہے، جس کو حالات کے تھپیڑوں نے معدوم کر دیا ہے، لیکن حکومت نے پہلی مرتبہ اس کی بحالی کا کام شروع کیا ہے۔ تلاجہ قلعہ یا شہر تک، جس کو مقامی آبادی شہر گمشدہ بھی کہتی ہے، غیر ہموار اور ناپختہ راستوں سے تقریباً 1.5 گھنٹے کی پیدل مسافت کے بعد پہنچا جا سکتا ہے۔ سبزے کے علاوہ ایک خوبصورت ندی بھی اس علاقے کی خوبصورتی کو 4 چاند لگاتی ہے، جہاں سے لوگ اپنی پانی کی ضروریات پوری کرتے ہیں۔ تلاجہ قلعہ رق خور سے مشرق اور دربار بابا کچی والا سے شمال مشرق میں واقع ہے۔ مقامی روایات قلعہ کو 5000 سال سے بھی زیادہ پرانا بتاتی ہیں، جبکہ مقامی آبادی کے مطابق اس کو منگولوں کی ریشہ دوانیوں سے بچنے کے لیے تعمیر کیا گیا تھا۔ اس قلعہ کی تعمیر تکونی پتھروں کے ساتھ کی گئی اور مقامی روایات کے مطابق اس کا دروازہ ایک غار میں کھلتا تھا، جس کو ایک بھاری پتھر کے ساتھ بند کر دیا جاتا تھا۔ تاریخی اعتبار سے تلاجہ قلعہ ایک پہاڑی پر واقع ہے، جس کے چاروں اطراف میں گہری کھائیاں ہیں، جس کی وجہ سے اس قلعے کو قدرتی طور پر ایک مضبوط اور ناقابل تسخیر عمارت تصور کیا جاتا ہے۔ اس کا رقبہ تقریباً 22 ایکڑ ہے اور اس جگہ پر رہنے والی آبادی تقریباً 200 سے زائد گھروں پر مشتمل تھی۔ یہ لوگ مکمل طور پر طرز زندگی کے تمام آداب سے واقف تھے۔ قوی امکان ہے کہ بنیادی ضروریات کے ناپید ہونے کی وجہ سے مقامی آبادی نے نقل مکانی اختیار کی، اور یوں یہ قلعہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ اپنی تمام تر رعنائیوں سے محروم ہو گیا اور موجودہ آثار کی شکل میں موجود ہے۔ اس قلعے سے متعلق کئی اہم رازوں اور سوالات سے پردہ اٹھنا ابھی باقی ہے۔ تلاجہ قلعے کے آس پاس جا بجا سیکیورٹی چیک پوسٹ موجود ہونے کے آثار اب بھی باقی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جلال الدین خوارزم شاہ منگولوں سے شکست کھانے کے بعد اس علاقے میں آ بسا، اور اس کے بعد اس کے جرنیل سیف الدین قرلاگ نے اس علاقے پر حکومت کی۔ اس علاقے کے لوگ دراز قد اور مضبوط جسم کے حامل ہیں، جو کہ دنیا کی بہترین فوجوں کا علاقہ ہے۔ جلال الدین خوارزم شاہ سن 1221 میں منگولوں سے ہارنے کے بعد اس علاقے میں پہنچا تھا اور مقامی کھوکھر سردار رائے سنگین کا دوست بنا اور یہاں اس قلعہ میں قیام پذیر ہوا۔ بعد ازاں جلال الدین خوارزم نے یہ علاقہ بھی چھوڑ دیا اور ایران کی طرف چلا گیا۔ ان تمام تر سینہ بسینہ روایات اور تاریخی حقائق سے پردہ اٹھانے کے لیے اس علاقے کی ایک تفصیلی رپورٹ مرتب کرنے کے لیے شعبہ آثار قدیمہ جامعہ پنجاب نے تلاجہ فورٹ پر تحقیقی کام شروع کر رکھا ہے، جس میں جامعہ پنجاب کے پروفیشنل ماہرین پر مشتمل ماہرین آثار قدیمہ، تاریخ دان، فوٹوگرافر، ڈرافٹسمین اور ماہر ڈرون نے مسلسل کئی دن تک اس قلعے کے مختلف حصوں کا سروے کیا اور روزانہ مشکل چڑھائی چڑھتے ہوئے اس جگہ کی خصوصیات کو ریکارڈ کیا ہے۔ تلاجہ قلعے کی تفصیلی پیمائش کی گئی ہے۔ نمایاں آثار میں ایک مساوی پیمائش کی مسجد ہے، جس سے منسلک ایک مرکزی گلی اور قریبی چھوٹے اور بڑے گھر اور سب سے اہم ایک 30x30 میٹر کا تالاب دریافت کیا گیا۔ اس سارے عمل میں عمارتوں میں استعمال ہونے والے پتھروں کے سائز، اینٹوں کا استعمال اور آبادی کے مختلف حصوں کی بھی نشاندہی کی گئی۔ ماہرین آثار قدیمہ کا کہنا ہے کہ وادی سون کی تہذیب اپنے منفرد خد و خال اور ثقافت کی وجہ سے نمایاں ہے، تاہم آج اس کی تاریخی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے اس کے تاریخی مقامات کو بحال کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر یہاں واقع تلاجہ قلعے کو بچا لیا گیا تو اس علاقے میں سیاحت کو فروغ ملے گا اور آنے والی نسلوں کے لیے تاریخ کا ایک باب بھی محفوظ ہو جائے گا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔